بلکہ ایک مرتبہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار اپنے نفس کو اپنے وجود سے باہر نکال کر دیکھا۔ جب اسے باہر نکال کے دیکھا تو چھپکلی کی شکل میں تھا، سوائے سر کے بقیہ حصہ مردہ تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے نفس کو کس طرح قابو کیا جائے اور ہم اپنے نفس کو کس طرح کمزور کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، انسان کا نفس ہی انسان کو روز بروز نئے نئے فتنوں میں پھنساتا رہتا ہے۔ تو آئیے آج اس نفس کا علاج آپ کو ہم اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ انسانی نفس کو اشاعت کی مادگاہ ہے۔ ہر طرح کی بری خواہشات اور بغیانہ خیالات اسی میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور یہی انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کے متعلق بہکاتا ہے، اور یہی شہوت کے وقت حیوانوں جیسی حرکتیں کرواتا ہے۔ غصے میں یہ درندوں کی طرح اظہار وحشت کرواتا ہے۔ جب بھوکا ہوتا ہے تو حلال حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، اور جب سیر ہوتا ہے تو باغی، سرکش اور متکبر ہو جاتا ہے۔ الغرض یہ کہ انسان کا نفس کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ انسان کو ہر وقت روز بروز نئے فتنوں میں مبتلا کرنے کے در پہ رہتا ہے، اور جو اس کو قابو میں لاتا ہے اور اس کا علاج کرتا ہے وہی وصال الہی کی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت غوث اعظم سرکار پاک فرماتے ہیں کہ اے بندے، تیرا نفس ہی تیرا قید خانہ ہے، اور اگر تو اس سے نکل آئے تو سمجھو ہمیشہ کی راحت میں آ گیا، یہ تیری جنت ہوگی۔ پیارے دوستو، آفات نفس میں سب سے بڑی آفت نفس کی غذا اور خوراک ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نفس موٹا ہوتا ہے، پھلتا پھولتا ہے۔ جس طرح ایک پودا ہوتا ہے، اس کو جب ہم پانی دیتے ہیں تو وہ پھلتا پھولتا ہے، اس کا قد بڑھتا ہے اور وہ عین جوانی کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح غذا سے نفس جوان ہوتا ہے، اور پھر یہی نفس انسانی روح پر غالب آ جاتا ہے۔ یہی خوراک جو ہم اس نفس کو دیتے ہیں، یہ انسان کو ذلیل اور رسوا کرتی ہے۔ اب نفس کی غذا کیا ہے؟ دیکھیے، ویسے تو ہر وہ چیز جو باطل اور حرام ہے وہ نفس کی غذا ہے، مگر ایک اہم غذا، ایک اہم خوراک جو نفس کو وجود کے اندر مرنے نہیں دیتی، جو نفس کی مرغوب اعلیٰ ہے اور انسان کو ہلاک اور تباہ کرتی ہے اور اللہ کی قربت کی سعادت سے محروم رکھتی ہے، وہ ہے خود پسندی، یعنی اپنی تعریف کا اچھا لگنا، اپنے آپ کو پسند کرنا۔ اسی لیے خود پسندی کو شدید کفر کہا گیا ہے، اور یہ وہ مرض ہے، نفس کی وہ غذا ہے جس میں ہمارا معاشرہ بری طرح پھنسا ہوا ہے۔ حضرت نون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ اللہ کی بارگاہ سے بندے کو عزت نہیں مل سکتی کہ بندہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھنے لگ جائے اور تذلیل سے بڑھ کر کوئی عزت نہ سمجھے۔ مراد یہ کہ انسان یہ سمجھے کہ میں سب سے کم تر ہوں، میرا شعور دوسروں سے کم تر ہے۔ سب سے بہترین عزت یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو سمجھے۔ اب یہ چیز یعنی ذلت اور رسوائی خود پسندی کے برعکس ہے، جو نفس پر قیامت بن کر ٹوٹتی ہے۔ اب اس میں نفس کا علاج چھپا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے نفس سے پوچھا کہ وہ زندہ کیسے ہے؟ میں نے تو بہت سے مجاہدات کیے ہیں جس سے تیرا زندہ رہنا بنتا نہیں، تو زندہ کیسے ہے؟ تو نفس نے وہ وجہ بتانے سے انکار کیا، کیونکہ اس میں اس کی موت پوشیدہ تھی۔ جب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے سختی کی تو نفس نے بتایا کہ لوگ جب حضرت بایزید بسطامی کہتے ہوئے ادب سے آپ کے سامنے جھکتے ہیں اور آپ کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں تو خوشی کی ایک لہر سی آپ کے وجود کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ بس وہی جو آپ کی تعریف لوگ کرتے ہیں میری خوراک ہے، جس سے میں زندہ ہوں۔ سامعین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، جمعۃ المبارک کا غالباً روزہ تھا۔ آپ نے روٹی پکڑی اور روٹی کھاتے ہوئے بازار کا چکر لگانے لگے۔ اچھے وقتوں کے لوگ تھے، اور جب آپ نے یہ عمل کیا تو بازار میں شور مچ گیا کہ حضرت بایزید بسطامی کیسے بزرگ ہیں کہ رمضان المبارک میں جمعۃ المبارک کا روزہ ہے اور سرے بازار روٹی کھاتے ہوئے گھوم رہے ہیں۔ ہر شخص آپ کو ملامت کرنے لگا۔ جب آپ واپس آئے تو دیکھا کہ نفس تو مر چکا ہے۔ جب آپ کے خاص مرید نے آپ سے سوال کیا، حضرت آپ نے یوں جمعۃ المبارک کا روزہ کیوں توڑ دیا ہے، حالانکہ آپ تو اللہ والے ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، اس بات کی ہمیں آج تک سمجھ نہیں آ رہی۔ تو سیدنا بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے
فرمایا کہ میں 60 روزے رکھ کر اس کا کفارہ ادا کر لوں گا، لیکن اس نفس کو مارنا بھی تو فرض تھا جو اندر موٹا ہو رہا تھا۔ تعریف سن سن کے یہ مرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، بلکہ تعریف سے تو یہ طاقتور اور جواں ہو رہا تھا۔ سامعین کرام، ملامت کی خاطر اہل معرفت ایسے ایسے کام سر انجام دیتے ہیں کہ جن سے روحانی ترقی کا راز پوشیدہ ہوتا ہے اور نفس کا علاج، اور اس میں اس کی موت ہوتی ہے۔ اور دوسرا، لوگوں کی نظروں میں خود کو ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے تاکہ نفس میں مزید طاقت نہ پیدا ہو اور گمنامی میں رہے۔ الغرض نفس کی سب سے مرغوب غذا خود پسندی اور اپنی واہ واہ سننا ہے، جبکہ اس کا علاج خود کو لوگوں کے سامنے ذلیل کروانا، سب سے کم تر جاننا اور عالم ہونے کے باوجود خود کو جاہل کہلوانا، یہ ہے نفس کا علاج۔ لیکن یہ علاج بڑا سخت ہے۔ آج دیکھیں کہ ہر کسی کو عزت نفس کتنی پیاری ہے، بلکہ آپ آس پاس دیکھیں، اگر کوئی کسی کو گالی دے تو بدلے میں وہ اسے گولی مار دیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ یعنی ایسے نفس انسان سے ظلم و ستم کروا رہا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی روحانیت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اور اللہ کو پانا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا نفس مر جائے اور مجھے اللہ کا دیدار ہو جائے، تو پھر اسے یہ کڑوا گھونٹ کا پیالہ پینا ہوگا، تبھی کام بنے گا۔ وگرنہ چاہے انسان جتنی مرضی عبادت اور ریاضت کرے، چلے کاٹے، جب تک انسان خود پسندی میں رہتا ہے اس وقت تک اس کا نفس نہیں مرتا، نہ مرتا ہے اور نہ کمزور ہوتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نفس کے تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔